تو حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک شخص بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے قیامت کی تیاری کر لی ہے؟ کیا تم نے قیامت کی تیاری کر لی ہے؟ اس شخص نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس روزوں کا انبار تو نہیں ہے، میرے پاس نمازوں کا انبار تو نہیں ہے، میرے پاس نیکیوں کا ذخیرہ تو نہیں ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس خیرات تو نہیں ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آخرت کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مگر میرے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا چراغ ہے، اس کی محبت کا چراغ میرے دل میں ہے، تو میرے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، ہر چیز سے زیادہ محبت ہے۔ یہ سن کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت ہی پیارا ارشاد فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایسا ہے تو تم میرے ساتھ جنت میں ہو، تو تم میرے ساتھ جنت میں ہوگے۔ ذرا حساب لگائیں، صحابی رسول بھی ہیں اور پوچھ بھی رہے ہیں کہ قیامت کب قائم ہونی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا قیامت کی تیاری کر لی ہے؟ صحابی رسول بھی تو کیا صحابی رسول ہوا کرتے تھے۔ صحابی رسول نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ میرے پاس روزوں کا انبار ہے، نہ میرے پاس نمازوں کا انبار ہے، نہ میرے پاس نیکیوں کا انبار ہے، میرے پاس کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس کی میں تیاری کر سکوں۔ لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تو کیا بارگاہ بھی تھی، کیا نرالی شان کے حضور کی بارگاہ میں، اور کیا انداز ہوا کرتا تھا صحابہ اکرام کا۔ اور صحابہ اکرام نے عرض کی، کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کروں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ تو صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ رسول نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس صرف ایک چیز ہے اور وہ یہ ہے کہ میرے پاس اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تیرا ایسا ہے تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے تو تیرا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرنا یہ قیامت کا دن ہوگا اور قیامت برپا ہوگی۔ ہر کوئی نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا جس نے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی ہوگی۔ تو پیارے حبیب علیہ السلام نے فرما دیا، اے میرے صحابہ، تو نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کی ہے، قیامت کا دن ہوگا اور میں تمہیں قیامت کے دن اکیلا نہیں چھوڑوں گا، قیامت کے دن تو میرے ساتھ جنت میں میرے ساتھ داخل ہوگا، قیامت کے دن تو میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ یہ صحابہ کرام کا انداز ہوا کرتا تھا، یہ صحابہ کرام کا انداز بھی کیا انداز ہوا کرتا تھا۔ وہ صحابہ کرام جن کی صبح حضور علیہ السلام کے دیدار کی ہوا کرتی تھی، جن کی شام حضور علیہ السلام کی دیدار کی ہوا کرتی تھی، جن کا ہر لمحہ، جن کا ایک منٹ، جن کا ہر لمحہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں گزرا کرتا تھا، وہ صحابہ میں کیا صحابہ ہوا کرتے تھے جنہوں نے حضور علیہ السلام کی صبح کرنی ہے تو حضور کے دیدار سے کرنی ہے، جنہوں نے شام کرنی ہے تو حضور علیہ السلام کے دیدار سے کرنی ہے۔ اور ان کا انداز دیکھیں کہ جن کی کوئی نماز قضا نہیں ہوتی، جن کا کوئی روزہ نہیں چھوٹتا، فرض روزے تو دور کی بات، نفلی روزے بھی نہیں چھوڑتے ہیں۔ ان کا انداز دیکھیں کہ وہ اپنی عبادت پر اتراتے نہیں ہیں، وہ اپنی عبادت کے اوپر ریاکاری نہیں کرتے ہیں، وہ اپنی عبادت کو جتلاتے نہیں ہیں۔ اللہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ نہیں کہتے ہیں کہ اے پیارے آقا علیہ السلام، میں نے بہت زیادہ نمازیں پڑھی ہیں، میں نے بہت زیادہ روزے رکھے ہیں، میں نے بہت زیادہ نیکیاں کی ہیں، لیکن دیکھیں صحابہ کرام کی تو کیا صحابہ کرام ہوا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے اور ایسی عبادت کرتے تھے جن کی عبادت، جن کی جماعت حضور علیہ السلام خود کرایا کرتے تھے۔ تو کیا وہ نماز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی؟ کیا وہ روزے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوں گے؟ کیا وہ جو نیکیاں
حضور अलैहिस्सलाम के कुर्ब के अंदर रहते हुए हजूर अलैहिस्सलाम के कुर्ब में बैठ कर नेकियां करते थे, क्या वो नेकियां अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल नहीं होंगी? तो मेरे मित्रों और प्यारे इस्लाम भाइयों, हमें भी अगर हम नमाज पढ़ते हैं तो नमाज अल्लाह और उसके रसूल के लिए पढ़नी चाहिए। अगर हम रोजे रखते हैं तो रोजे भी अल्लाह और उसके रसूल के लिए रखने चाहिए। रोजों के अंदर, नमाजों के अंदर, अपनी नेकियों के अंदर रियाकारी नहीं लानी चाहिए। रियाकारी ऐसी बीमारी है जो नेकियों को तबाह और बर्बाद कर देती है, जो हमारी नमाजों को तबाह और बर्बाद कर देती है, जो हमारे रोजों को तबाह और बर्बाद कर देती है। मेरे बच्चे और प्यारे इस्लाम भाइयों, हम इबादत करें तो अल्लाह और उसके रसूल के लिए करें। हम नमाज पढ़ें तो अल्लाह और उसके रसूल के लिए नमाज पढ़ें। हम इसलिए नमाज ना पढ़ें तो लोग हमें नमाजी कहें, हम इसलिए रोजे ना लगे कि लोग हमें रोजादार कहें। ये रोजादार जा रहा है, ये नमाजी जा रहा है, ये नेकियां करने वाला जा रहा है। हम ऐसी बातें करें, ऐसी बातें किया करें कि लोग सो रहे हों और आपका सिर अल्लाह ताला की बात में सजदा रहे हो। वो बात अल्लाह ताला की बात में कबूल होती है। तो अल्लाह ताला की बात में दुआ है कि जो भी हम इबादत करें अल्लाह और उसके रसूल के लिए करें। अगर हम मोहब्बत भी किसी से रखें तो अल्लाह और उसके रसूल के लिए रखें। आमीन बिजाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।